بہت آسان سا اس کا مطلب ایک پرسپشن صحیح ہو جائے نا تو اس کے لیے کسی ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے. میں عرض کروں کہ دیکھیں آپ کا بیٹا ہے تو وہ اگر آپ سے آ کے تو کوئی بات کرتا ہے نا وہ آپ کو بری لگ سکتی جی بالکل وہی بات اگر آپ باہر نکلیں کسی اور نے کی آپ کو بری نہیں لگے گی. کیوں؟ آپ جانتے ہیں کہ یہ آپ کو نہیں جانتا. ہاں جی ٹھیک ہے. بیٹا تو آپ کا بیٹا ہے نا, اس کو تو ادب ملوز رکھنا چاہیے تھا. تو آپ کو اس سے توقع ہے کہ یہ آپ سے بات اس طرح نہیں کرے گا. باہر والے سے آپ کو وہ توقع ہی نہیں ہے کہ یہ مجھ سے ایسی بات. جی ٹھیک ہے. تو اس پر آپ کو غصہ نہیں آئے گا, بیٹے پہ آپ کو غصہ آئے گا. یہ میں نے مثال کے طور پر بات رکھی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ پرسیو کر کے بیٹھے ہوئے میرے سامنے جو ہے نا یہ پکا ٹھکا مسلمان ہے, دورے صحابہ والا, اور یہ اتنی گستاخی کی بات کر رہا ہے. ہمیں اس کی سراؤنڈنگ کا ہی نہیں پتا کہ وہ کتنا ڈسا ہوا ہے, اس کے ذہن میں کیا جو ہے نا اشکالات ہیں, وہ کن مصیبتوں میں اور تشکیک کے کن جو ہے نا اندھیاروں میں گم ہے. اور وہ یہ تو شکر کریں کہ وہ ادھر پوچھنے آ گئے ہیں. بالکل بالکل ٹھیک ہے. بس اتنا سارا ہمیں اگر معلوم ہو جائے تو ہم اسے ویلکم کریں گے, بہت اچھی طرح سے اسے پیش آئیں گے کہ تو بہت اچھا بچہ ہے جو پوچھنے آئے ہیں. حوصلہ افزائی کریں تاکہ آئندہ بھی پوچھنے کے لیے آئیں. اب تو کوئی پوچھتا ہی نہیں بھائی تم کون ہو. ٹھیک ہے. دنیا تو کہیں اور جا رہی ہے. اتنی ساری بات ہے, اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو میرا خیال ہے ہم اس کی قدر کریں گے جو پوچھنے آئے. اب باقی یہ دیکھیں آج ہر زمانے کا اپنا ایک معروف ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جس پر چل رہا ہوتا ہے. ایک زمانے میں وہ جو ہے نا ادب آداب حضور جناب عالی یہ چلتا تھا. اب یہ تکلفات میں شمار ہوتا ہے, یہ امکانہ حرکت معلوم ہوتی ہے. اب بے تکلفی کا دور ہے, بے حجابی کا دور ہے. ٹھیک ہے. اس میں بندہ بات جو جس انداز میں کرتا ہے تو ہم ذرا اولڈ جنریشن والے ذرا اسے پسند نہیں کرتے, اسے گستاخی پہ معمول کرتے ہیں. تو ذرا وہ اپنا اپنا ایک ہوتا ہے جسے کہنا خول جس میں آدمی بند ہوتا ہے. تو لیکن اگر ہمیں وہ احساس ہو جائے کہ کن حالات سے اٹھ کے پوچھنے کے لیے آئے ہیں نا, تو وہ ہم اپنے اوپر وہ جبر کر کے تو اس کی جسے ہم گستاخی کر رہے ہیں اس کو اگنور کر سکتے ہیں. اگنور کر یہ سمجھتے ہیں کہ یار اس کا مقصد ہے, وہ سیکھنا چاہتا ہے. اب جیسے الہاد ہے اور یہ ازمز اتنے, سیکولرزم, لبرلزم, ایتھیزم, ایگنوسٹزم, اب یہ اتنا زیادہ چیزیں آئیں گی تو ہم دیکھتے ہیں کہ دینی گھرانوں میں سے بھی ایسے نوجوان نکل آتے ہیں جن کے ذہنوں میں ایسے اشکال اور سوالات ہوتے ہیں. ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کئی جگہوں پہ جو توہین مذہب کے معاملات چلے, اس پہ بھی لوگوں کے ہاں یہ معاملات ذہن میں, یعنی یہ پاسبلٹی ہے کیونکہ جیسے آپ نے کہا اس کو جواب نہیں مل رہا. تو اب جیسے ایک ہمارے دوست ہیں ان کے ہاں بھی ہے کہ وہ بھی ان کا بھی بچہ بھی چھوٹا, یعنی آپ کہہ لیجئے کہ وہ پرائمری کا بچہ ہے, اور وہ اس طرح کے سوالات کے اگر انکل میں مر گیا اور بعد میں واقعی کوئی جنت دوزخ نہ ہوئی, تو میں یہ حیران ہوں کہ یار یہ سوالات ہم سے یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس پوچھتے ہیں. آج ایک پرائمری کا بچہ یہ پوچھ رہا ہے, اس کا مطلب ہے اس کو کہیں سے ڈیٹا مل رہا ہے, چاہے وہ سوشل میڈیا سے سیکھ رہا ہے. ہمارا ایک نظریاتی ملک ہے. جی. نظریاتی ملک میں پہلی بات یہ ہے کہ نظام تعلیم کو وفاقی ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, تاکہ اس نظریے سے کوئی انحراف نہ کرے. بالکل جی ٹھیک ہے. جی دیکھیں تعلیم کسی نظریے پہ بیس کر رہی ہوتی ہے نا, تو اس نظریے سے ہٹ کے تعلیم ہم نہ دے رہے ہوں. یہاں تو کسی کا کوئی چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم ہی نہیں ہے کوئی. ٹھیک ہے. اوپر سے وہ میرے خیال 18ویں ترمیم کے ذریعے سے ہوا تھا کہ اس کو جو ہے نا ڈی سینٹرلائز کر دیا گیا, صوبوں کو دے دیا گیا, صوبوں نے اٹھا کے اسے این جی اوز کے حوالے کر دیا. اب نصاب ہمارا این جی اوز بناتی ہیں. اب اس میں کریکولم میں وہ چیزیں آئی نہیں. وہ تو جب وہ بناتی ہیں تو اس کے پیچھے جو ہے نا کوئی آخر وہ کسی سے فنڈ لیتی ہے نا, جو این جی اوز ہیں ان کو فنڈز جو پرووائڈ کرتے ہیں ان کا کوئی ایجنڈا ہے نا, اور انہیں اگر نظام تعلیم کا کریکولم جو ہے بنانے کے لیے فنڈز دیے جا رہے ہیں تو وہ اپنا لچ فرائی کریں گے نا. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے. بالکل. تو اب دیکھیں یہ یہاں پہ پھر جو اٹیک ہے نا وہ بھی کثیر الجہتی اٹیک ہے. جی. آپ کی آئیڈیالوجی کے اوپر, آپ کے نظریہ حیات کے اوپر کثیر الجہتی اٹیک ہے. اس میں یہ نظام تعلیم بھی ہے, لیکن آپ کو یونیورسٹیوں کے حالات کا اندازہ ہوگا کہ وہاں پہ اور بھی بہت سارے طریقوں سے بچوں کو گمراہ کیا جاتا ہے جو بالکل انفیئر مینز کے زمرے میں آئے. جی. نشہ سپلائی کیا جاتا ہے. ایسے ٹیچرز ہیں کہ جو یہ چیزیں باقاعدہ یعنی ایجنڈے کے طور پر وہ کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کے اندر وہ کرتے ہیں. اچھا, ایسے ٹیچرز کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے ایڈمنسٹریشن کی طرف سے. ہاں جی. تو اچھا, اب وہ بچوں کے جو ہے نا کوئی وہ جو ہے نا ان کی غلط قسم کی سرگرمیوں کو بھی فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے جو ہے نا وہ وہاں پہ اکوموڈیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے. بالکل ایسے ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ایک ایجنڈے کے تحت بھی ہمارے اوپر مسلط ہیں. اس سے پہلے جو کچھ بھی ہم نے ڈسکس کیا نا وہ تو ہم نے ویسے ایک عمومی انداز میں وہ ساری چیزیں زیر بحث لیں, لیکن یہ کہ حالات بالکل سموتھلی تو نہیں چل رہے جیسے ہم نے پیچھے وہ کیا ہے.
यहाँ पे अगर हमारा एक नजरिया हयात है तो किसी और का भी कोई बिल्कुल वो उसके मुताबिक चल रहा है। 26 नजरियात भी हैं, बिल्कुल तो ऐसे वो हमारे ऊपर मुसल्लत करने की बाकायदा एक मुहिम ही नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म मंसूबा है प्लानिंग जिसके से तहत चल सारा रहा है। कुछ बिल्कुल बिल्कुल और उसके लिए फोकस जो है वो यूनिवर्सिटियों पे किया गया है। बिल्कुल इसमें तो बल्कि बच्चे सर होते हैं, देखें जज्बाती उम्र होती है, उसमें जो है ना जज्बात की फरावानी होती है, अकल महदूद होती है, अपनी समझ इतनी होती नहीं है, तो वो वक्त होता है जो उसमें ज्यादा कंट्रोल की जरूरत होती है, हमने हाँ। उसमें ज्यादा आज़ादी दे रखी होती है, बिल्कुल तो फिर वो ये सारा जो है ना काम खराब हो जाता बल्कि एक वो रिपोर्ट भी कुछ अर्से पहले आई थी कि एक यानी वेस्टर्न कंट्री की तरफ से जो एनजीओज के जरिए से जो इंग्लिश के उस्ताज़ा हैं उनके ऊपर ये फंडिंग वगैरह की गई कि आप LGBTQ ये जो हमजिन्स परस्ती है इसके बारे में जो अवाम है उसको आगाही दें। तो जब वो मैंने रिपोर्ट देखी तो मैंने सोचा कि इसका मतलब है कि जहां जहां पे नहीं बल्कि उसके लिए तरगीब दें जी वो ना उन्होंने उसके वो क्या कहते हैं वो ओढ़ के ना लबादा वो कि हम तरगीब दे रहे हैं, लेकिन अंदर वही कि हिडन एजेंडास। अब एक सोचिए कि एक उस्ताद है और अगर वो क्लास में ऐसी बातें बता रहा है उसमें ना वालिदैन इन्वॉल्व हैं ना कोई और मतलब अब वो डायरेक्टली। तो ये जो आपकी बड़ी खूबसूरत बात आपने जो जिक्र की ना कि एक मुनज़्ज़म तरीके से एक साजिश के जरिए भी हमारे मुआशरे को जो ये चीजें वो इनकलकेट की जा रही हैं कि भाई ये भी एक हकायक है और फिर मुसलमान हो कोई बात नहीं, आप हमजिन्स परस्त भी हो सकते हो,